وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، شاعر یوں کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں صبح بھی ہو رہی ہے شام بھی ہو رہی ہے، صبح بھی ہو رہی ہے شام بھی ہو رہی ہے. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ صبح نہیں ہوئی ہو، اور کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ شام نہ ہوئی ہو. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نظام ہے اللہ کا، صبح ہو جاتی ہے اپنے وقت پہ شام ہو جاتی ہے. یوں فرمایا کہ تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف صبح ہو رہی ہے صرف شام ہو رہی ہے. یاد رکھنا کہ ہر صبح تیری زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے، اور ہر شام تیری زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے. ہر وقت ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ اے انسان تو اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، تو اپنی قبر کے قریب جا رہا ہے، اور موت ایک دن آئے گا
تیرے سر پہ آ کھڑی ہوگی اور تجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ انسان سوچتا ہے میرے یہ کام ہو جائیں، یہ کام ہو جائیں، یہ کام ہو جائیں۔ اس عاجز کی یہ بات یاد رکھنا، جب میرا اور آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس وقت ہمارے 4-5 کام باقی ہی رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کام ختم ہو جائیں پھر جو ہے موت آئے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے کئی پلاننگ، کئی سوچ اور کئی ارادے اور کئی عزائم باقی رہ جاتے ہیں۔ ارے یہ بات جانے دو، موت رشوت نہیں لیتی، اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر اللہ نہ 1 سیکنڈ آگے کرتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی اس کا یہ کام باقی ہے، اس کا یہ کام ادھورا ہے، تھوڑا سا یہ کام کر لیں اس کے بعد اس کی موت آئے۔ فرمایا نا، کتنے اللہ والے بہت نیک ارادہ کیا، کتابیں لکھنا شروع کی کہ یہ کتاب میں مکمل کر لوں، کتاب پونی کے قریب ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ بعد والے کسی نے کتاب ختم کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی تو مجھے اور آپ کو تو کہاں سے مہلت ملے گی؟ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا پگھل رہی ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری ہوگی، پھر نمازوں میں دھیان لگے گا، نمازوں میں جان پیدا ہوگا۔ یہاں تو عجیب بات ہے، جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے اتنی دنیا کی محبت جوان ہوتی جا رہی ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کی محبت جوان ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا بظاہر بڑی خوبصورت ہے، بڑی پر رونق ہے، بڑی پر زینت ہے، لیکن حقیقت میں دھوکہ ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس اللہ نے آج تک اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں۔ بنانے والے نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا اور خود یوں فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کے لیے ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں یوں فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ دار البقا ہے، وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اور یوں کہا کہ دنیا میں تو انسان تو بھی مسافر ہے، مغل کے سب بادشاہ بھی مسافر تھے، اور تیرے پردادا اور ان کے ابا بھی مسافر تھے، اور تیرے نانا اور ان کے ابا بھی مسافر تھے، تو بھی مسافر ہے، تیری فیملی بھی مسافر ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، میری منزل اچھی ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے، میری دنیا کی زندگی جو ہے ویل سیٹ ہو جائے، اس خیال میں انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان بہت سب پلاننگ کرتا ہے۔ سب سے پہلا پلان، ہم ویل سیٹ ہو جائے، میرے بچے اچھا پڑھ لیں، ہمارا بنگلہ ہو جائے، میرے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، ہمارے گھر میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بینک بیلنس اچھی ہو جائے۔ تو کیا یہ سب پلاننگ کریں یا نہ کریں؟ ہاں بالکل، آپ پلاننگ کریں، محنت کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس کا منع نہیں ہے، لیکن وہ پلاننگ میں سے انسان جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ افسوس کی بات ہے۔ پورے پلاننگ میں سے انسان نے موت کو نکال دیا۔ اب موت کو نکال دیا تو اب جھوٹ سے بھی پیسہ آ رہا ہے، غلط سے بھی پیسہ آ رہا ہے، دھوکے سے بھی آ رہا ہے، رشوت سے بھی آ رہا ہے، ویاج سے بھی آ رہا ہے۔ انسان جیسی مرضی ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کو موت یاد ہے، یہ سارے اللہ والے، انہیں اپنی موت یاد ہے، انہیں اپنی قبر یاد ہے، انہیں اپنی آخرت یاد ہے، انہیں اپنا دنیا سے جانا یاد ہے۔ ایک بزرگ کے ساتھ میں راندیر بہت مرتبہ آتا تھا، حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ 4-5 سال رہا۔ انہیں اپنی موت یاد، انہیں اپنی قبر یاد، انہیں اپنی آخرت یاد۔ جب بھی دیکھیں ایک ہی بات کرتے، مولانا مرنا ہے۔ بیان میں ساتھ میں آتے، میں کہا فوجی چاچا کس ٹاپک پہ بات کروں آج؟
بیٹا موت پہ بات کر، موت پہ بات ہوگی، موت یاد آئے گی تو انشاءاللہ بندہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا۔ اصل چیز موت ہے، ہمیں مرنا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ انتقال کا وقت آتا ہے، آخری دن ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے ہٹاؤ وینٹیلیٹر پہ سے، میں جا رہا ہوں 1 بجے پہلے، میں جا رہا ہوں۔ بچے نے کہا ابا کیسی بات کرتے ہو، انشاءاللہ ابھی تم اچھے ہو جاؤ گے، ابھی ہم گھر جائیں گے، ابھی تو بہت سے کام باقی ہے، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ غصے ہو گئے، بیٹا تو کیسی بات کرتا ہے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ بولے یہ فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتا رہے ہیں، اور تیرے باپ نے جو پوری تیاری کی وہ یہی دن دیکھنے کے لیے کی۔ میں نے جب ایمان قبول کیا تو اس وقت مجھے میرے گھر سے نکال دیا گیا، تو بیٹا میں جو ساری تیاری کرتا تھا اور میں نے سارے دنیا کے عیش اور آرام اور راحت کے نقشوں کو جو قربان کیا وہ یہی دن دیکھنے کے لیے تو کیا تھا۔ ایک فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتا رہے ہیں، میں 1 بجے پہلے جا رہا ہوں، مجھے گھر لے جاؤ، اچھی طرح تیار کرو، مجھے یہ ناپاک جگہ نہ رکھو، مجھے پاک صاف جگہ پر رکھو۔ اور زندگی میں ایک عادت تھی، کلمہ بہت پڑھتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایسا لگتا تھا بہت دل سے پڑھ رہے ہیں، اندر سے پڑھ رہے ہیں، بہت دھیان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ کی شان، انتقال کا وقت آیا، ان کے گھر والوں نے بتایا مولانا 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہاں یوں فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت آتی ہے، دل میں جو ہوتا ہے موت کے وقت زبان سے وہی نکلتا ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دل دیگ ہے اور زبان چمچ ہے، دیگ میں جو چمچے سے وہی نکلے گا۔ فرمایا یہ دل دیگ ہے، یہ دل میں جو ہوگا موت کے وقت وہی نکلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دل میں دنیا آ جائے، دنیا کی محبت آ جائے اور موت کے وقت اللہ اللہ نکلے، فکر آخرت نکلے، حضور کا نام نکلے، اللہ کا ذکر نکلے۔ میرے عزیزو اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ انسان آج موت کے وقت کو بہت نارمل لے رہا ہے۔ میرے عزیزو انکم ٹیکس والے کو ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں؟ تو ہماری جو زندگی ہے وہ پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھلتا ہے پگھلتا ہے پگھلتا ہے، ایک وقت آتا ہے پگھل جاتا ہے۔ جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہم پگھل رہے۔ میری 31 سال کی زندگی پگھل گئی، آپ میں سے کسی کی 40 سال کی، 50 سال کی، 55 سال کی، یہ جو زندگی پگھل گئی اب یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ یوں فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ بچپنا چلا گیا وہ تو ہاتھ آنے والا نہیں، بچپنا چلا گیا صرف بچپنے کی یادیں رہ گئی۔ کوئی کہے آپ اسکول گئے تھے وہ یاد ہے کہ ایک خواب لگتا ہے، آپ ٹیوشن گئے تھے وہ یاد ہے کہ ایک خواب لگتا ہے، آپ مکتب میں گئے تھے وہ یاد ہے، فرمایا ایک خواب لگتا ہے، آپ جب 6-7 سال کے تھے وہ یاد ہے، فرمایا ایک خواب لگتا ہے۔ ہاں گلیوں کو دیکھ کر، اسکول کو دیکھ کر، ٹیوشن کی جگہ کو دیکھ کر، مکتب کی جگہوں کو دیکھ کر پرانی کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہے، لیکن ایک خواب لگتا ہے۔ میرے عزیزوں جو بڑے ہو چکے ہیں، جن کی عمر گزر چکی ہے، ان کی جوانی گزر گئی ہے، ان کو آپ پوچھو یہی جواب ملے گا کہ جوانی بھی ایک خواب لگتی ہے، اور قبرستان کا چکر لگاؤ اور ان قبرستان والوں سے پوچھو یہی جواب ملے گا کہ زندگی بھی ایک خواب لگتی ہے۔ یہ زندگی ایک خواب جیسی ہے، یہ زندگی وقتی ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہے۔ جس طرح یہاں سے 200 سال پہلے والوں نے چل دیا، 150 سال پہلے والوں نے چل دیا، صحابہ نے چل دیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء عظام نے، محدثین نے، مشائخین نے، فقہاء نے،
کئی اللہ والے یہاں سے چلے گئے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے راندیر کے حضرت شیخ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ. راندیر کا بچہ آج ان کو یاد کرتا ہے، ان کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج وہ میرے عزیزو دنیا سے پردہ فرما چکے. حضرت مفتی عارف صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک وقت تھا، ایک دور تھا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا، حضرت مفتی عارف صاحب کا، حضرت شیخ اجمیری صاحب کا، تو کیا موت نے انہیں چھوڑ دیا؟ فرمایا نا نا نا، موت کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ موت نے خود تاجدار مدینہ کو نہ چھوڑا، یہ مجھے اور آپ کو کیا چھوڑ دے گی؟ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو، جیسی بھی زندگی گزارے ان قریب جانا ہے، رہنا نہیں ہے. کورونا سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ میں مرتے مرتے بچ گیا. نا نا نا، جب وقت آئے، جب کوئی بچتا نہیں، وہ چلا ہی جاتا ہے. ایک بلڈنگ تھی، اس میں کام چل رہا تھا، 5ویں فلور سے مزدور گرا. تو جیسے ہی مزدور گرا تو سیٹ وغیرہ سب نا امید ہو گئے کہ اب اس کا انا للہ انتقال ہو گیا ہوگا. چونکہ عام طور پہ 5ویں فلور سے کوئی گرتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، یا کوما میں چلا جاتا ہے، یا کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، فوراً ایمبولنس آتی ہے اور اس کو وہاں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے. 5 منٹ کے بعد وہ مزدور دوڑتا دوڑتا اوپر آ گیا. سب لوگ تعجب میں، بھئی آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ بولے اللہ کی شان، میں اس طرح گرا، وہاں نیچے ریتی تھی، اس پر میں گرا، ہلکا سا جھٹکا آیا، ورنہ مجھے ہوا کچھ نہیں. سیٹ بہت خوش ہوا، سب مزدور خوش ہو گئے، سب نے اس سے معانقہ کیا کہ دیکھ یہ تو اللہ نے تجھے بچا لیا، رحمان نے تجھے بچا لیا، رحیم نے تجھے بچا لیا، ورنہ عام طور پر اوپر سے گر کے کوئی بچتا نہیں. سیٹ نے کہا چل ایک کام کر، اسی خوشی میں تقریباً 500 روپے یا کچھ پیسے دیے، تم مٹھائی لے آ اور سب کو مٹھائی کھلا. ہم تو سمجھتے تھے تیری جنازے کی نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن عجیب منظر ہے، ماشاءاللہ تو صحیح سالم ہے، جا مٹھائی لے آ. مٹھائی لے کر وہ آیا نہیں. ایک ساتھی نے خبر دی کہ وہ مٹھائی لے کر خوشی خوشی جب آ رہا تھا تو ایک بائک آئی جس سے اس کو زور سے ٹکر لگی اور وہیں گرا اور اس کا انتقال. اوہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ 5ویں مالے سے گرا تھا نا جب وقت نہیں آیا تھا، اور ابھی مٹھائی لینے گیا تھا نا وقت جب آیا. تو جب وقت آتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد سوچنے کا موقع نہیں دیتے. تو اب دل میں سوال آتا ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا، اس سے پہلے تیاری کر لیں گے، نبی کی نقل بھی اتار لیں گے، اللہ اس کے رسول بھی ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں گے، دنیا کی محبت دل سے نکال لیں گے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا حضرت میں آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ عبادت کا بہترین دین کون سا، عبادت کے لیے کوئی دین بتا دو. حضرت نے فرمایا موت سے ایک دن پہلے. حضرت موت سے ایک دن پہلے، تو موت کا وقت کس کو معلوم ہے کہ اس کے ایک دن پہلے تیاری کریں. حضرت نے ایک آہ بھری، فرمایا بیٹا ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ لے. دیکھو پتہ نہیں ہے نا موت کا وقت، یہ جتنے گئے نا ان میں سے اکثروں کو پتہ نہیں تھا موت کا وقت، اور پتہ بھی اگر چل جاتا ہے تو اس کو چلتا ہے جو روزانہ تیاری کر رہا ہو. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کل میرا انتقال ہو جائے گا، کل میرا انتقال ہو جائے گا 12 بجے، تو آج کے میرے دن میں کوئی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ پورا وقت پیک ہے آخرت کی تیاری میں، نظام الاوقات بنا ہوا ہے. کسی نے کہا حضرت اگر پتہ چل جائے تو کچھ عمل میں اضافہ ہو جائے، کہنا بیٹا پہلے سے ہی ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزار رہا ہوں. اور یاد رکھنا جو زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارے گا اس کی زندگی میں بہار آئے گی، اس کی نمازوں میں دھیان پیدا ہوگا. ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں لگتا، اور نماز کی تاثیر بڑی عجیب ہے. ایک نماز میں دھیان لگ جائے آپ یقین مانو دنیا کی محبت جڑ سے نکل جائے. ایک نماز میں دھیان لگ جائے گناہوں سے جان چھوڑ جائے. ایک نماز میں دھیان لگ جائے
ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ میں اس بات پر آ رہا ہوں جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں، اللہ والے بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ والے بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، ہم بے دھیانی میں فرض ادا کر لیتے ہیں اور وہ یہ فرض عشق اور محبت میں ادا کرتے ہیں۔ ہم چائے مزے لے کر پیتے ہیں، جس کو پان وغیرہ کا شوق ہو وہ چیز مزے لے کر، دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے گئے وہاں مزے لے کر، کہیں اچھا کھانے بیٹھے ہوٹل پر وہاں مزے لے کر، اور یہ اللہ والے نماز پڑھتے ہیں بڑے مزے لے کر۔ ایک بزرگ آئے تھے، الفا ہوٹل پر رکے تھے چکھلی، عصر کا وقت ہوا، ساتھیوں نے کہا حضرت اپنے جلدی جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے چائے پی لیتے ہیں۔ حضرت نے کہا نہیں، وہ فٹافٹ چائے پی لیتے ہیں پھر آرام سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا؟ وہ کہہ رہا ہے حضرت جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے چائے پیتے ہیں، چائے اچھی ہوتی ہے وہاں کی۔ کہا نا وہ جلدی جلدی چائے پی لیتے ہیں، آرام سے نماز پڑھیں گے۔ یوں فرمایا کہ اگر نماز پڑھ کر بھی تجھے سکون نہ ملے تو نماز کو سکون سے پڑھا کر۔ جو بندہ سکون سے نماز پڑھے گا اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، جس کی نماز میں سکون نہیں اس کی زندگی میں سکون نہیں۔ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ نماز کی باری آئی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن۔ معراج تو ہمارے نبی کو ہوئی، اب کسی امتی کو معراج ہونے والی ہے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی کوئی معراج ہے؟ ایک تو وہ معراج ہے، یہاں عمومی میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معراج بڑی چیز۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ وہ پرسنل واقعہ ہے یا ایک سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ارے اللہ کو جب نماز دینی تھی، جتنے حکم دینے تھے زمین پر دیے، نماز کی باری آئی، آقا نامدار کو معراج پر بلایا اور وہاں بلا کر اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پیارے نبی نے ایک بات ارشاد فرما دی، نماز کی باری آئی، آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ پیارے نبی نے فرمایا نماز تو دین کا ستون ہے۔ چنارواڑ کی مسجد سے ستون ہٹاؤ، مسجد گر جائے گی۔ ہمارے گھر سے پلڑ ہٹاؤ، ہمارا گھر گر جائے گا۔ ایک جھوپڑی سے کھمبے کو ہٹاؤ، جھوپڑی گر جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے کہ اللہ کے دین سے نماز کو ہٹاؤ، پورا دین گر جائے گا۔ فرمایا ستون کی جو حیثیت ہوتی ہے، ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے، بغیر ستون کے نہ دکان کھڑی رہ سکتی، نہ یہ مسجد کھڑی رہ سکتی، نہ گھر کھڑا رہ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر زندگی میں نماز نہیں، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے دین کو اٹھا دیا۔ اب نماز تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا کریں کہ نماز کوالٹی والی ہو جائے، صفات والی ہو جائے؟ ارے اللہ معاف کریں، ہمیں تو چائے بھی کوالٹی والی چاہیے، بغیر کوالٹی والی چائے پینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ چائے پینے کہاں جائیں گے؟ بولے جہاں اچھی ہو، ذرا سر بھی اترے، صفات والی ہو، تھوڑی کڑک میٹھی ہو۔ ہو ہمیں جب چائے اچھی چاہیے، کیا اللہ کو نماز اچھی نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عمل اچھا نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف کی تلاوت اچھی نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی اچھی نہیں چاہیے؟ میرے عزیزو، نماز اچھی ہو، قرآن شریف کی تلاوت اچھی ہو۔ اب ہم مسجد میں آ رہے ہیں، 15 منٹ دے ہی رہے ہیں، اللہ والا آتا ہے وہ بھی 15 منٹ دیتا ہے، ہم بھی 15 منٹ دیتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہی سب ہم بھی کہتے ہیں۔
تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، اور یہ فرض جو میں ادا کرنے آیا ہوں نا، یہ بوجھ اتارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے پیچھے کون لکڑی لے کر کے کھڑا ہے؟ میں تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں تو یہ عمل کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں پورا پورا پیور ادا کروں گا۔ ہمیں دودھ پیور چاہیے، ہمیں گھی پیور چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اعمال پیور چاہیے۔ اچھا، میں اہم بات پر آ رہا ہوں کہ نماز میں دھیان لگانے کا آسان طریقہ کیا؟ ایسا کیا کریں کہ نماز میں دھیان لگ جائے؟ چلو سب بات سن کر آج یہ طے کر لیا کہ نماز دھیان سے پڑھیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دھیان سے کیسے پڑھیں؟ اچھا نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا صدقہ اگر دو گے نا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صدقہ دو گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بہت بڑی چیز ہے صدقہ، دیتے رہنا۔ دو گے؟ ہمارے یہاں بھی دیتے ہیں صدقہ، لیکن جب کوئی آئی سی یو روم میں ہو پھر دیتے، ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر دیتے، اس سے پہلے دیتے ہیں بہت کم۔ بڑا صدقہ کب دو گے؟ فرمایا حالات آئیں گے جب، اس سے پہلے تو دیں گے ہی نہیں۔ ارے پہلے ہی دو تاکہ یہ حالات نہ آئے۔ یوں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 2، دعا جو ہوتی ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یا تو دعا کی اللہ نے فوراً وہ چیز دے دی، یا دعا کچھ اور کی تھی، اس کے بجائے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ پاک نے اس سے نجات دے دی۔ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اور اگر یہ دونوں چیز نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا ثواب دیتے ہیں۔ یوں فرمایا دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر رد نہیں ہوتی۔ دعا کی اور رد ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو مانگنے والوں سے بڑا پیار ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ میں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ دنیا والوں سے مانگا، آج دے دیا، کل منہ بگاڑ لیا، پرسوں گلی بدل لی، اترسو منع کر دیا۔ آپ کی تو عادت ہو چکی ہے مانگا نہ کریں، یہ چیز اچھی نہیں، یہ بات اچھی نہیں۔ اور اللہ کا حال یہ ہے، جتنا مانگا اتنا ہی اپنے قریب کر لیا، اتنا ہی اپنا مقرب بنا لیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ولی بننے کا آسان طریقہ، ہاتھ اٹھانا شروع کرو، مانگنا شروع کرو، اللہ صاحب نسبت بنا دے گا۔ آج بہت کمی ہے مانگنے کی، انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ وقت ہے 24 گھنٹے ہے، نہیں وقت نہیں ہے۔ ارے 24 گھنٹے ہے مولانا صاحب، اوروں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیا اوروں کے لیے؟ 10 گھنٹے بزنس کے لیے، سونے کے لیے، غسل کے لیے، فارغ ہونے کے لیے، کھانے کے لیے، چائے کے لیے، موبائل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، موبائل کو چارج میں لگانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ چلو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آ نہیں سکتے، اس کی زندگی میں بہار آ نہیں سکتی۔ یہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بہار ہے، انہوں نے اللہ کو وقت دیا ہے۔ وقت کس نے پیدا کیا ہے؟ وقت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یوں فرمایا جس اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے اس اللہ کے لیے وقت نکال کر کے دیکھ، وہ تیری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جس اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے نا، اس اللہ کو وقت دے کر دیکھ، وہ اللہ تیری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اچھا کیسے وقت دے اللہ کو؟ مولانا صاحب
ابھی تو حج بھی بنے, عمرہ بھی بنے, ٹھیک ہے حج عمرہ بنے, اشراق تو کھلی ہے نا, کہ اشراق بھی بنے, اشراق پڑھو ثواب لے لو, ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو ثواب لے لو. ایک مرتبہ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے, ایک مرتبہ, اور 10 نیکیاں. قیامت کے دن بہت سی مرتبہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ جائے گا, ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائے گا, لیکن چونکہ ہمارے نبی سے اللہ کو عجیب و غریب محبت ہے تو درود شریف پہ بہت اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں, دے رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, خوش ہو کر دے رہے ہیں. درود شریف پڑھنے والوں کو اپنا قریبی بنا رہے ہیں, نبی کا قریبی بنا رہے ہیں. آقا نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ, پیارے نبی نے فرمایا کہ بے شک کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. حضور خود فرما رہے, ہم لوگ تو چاہتے ہیں نبی کے قریب رہنا, نبی خود فرما رہے کہ میرے قریب کون ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا بے شک کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اکثرهم علی صلاۃ, جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. بات سنا دی کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہوگا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نبی کے قریب ہو جائے, اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دے, اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر لے, وہ کیا کرے؟ یوں فرمایا کہ وہ پیارے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دے. اچھا بھائی ہم لوگ تو پڑھ رہے ہیں, اچھا بھائی جو بھی پڑھ رہے ہیں 50 مرتبہ, 100 مرتبہ, 500 مرتبہ, 1000 مرتبہ, ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. اس کو کوالٹی والا پڑھے, اس کو اچھا پڑھے, اس کو پیور پڑھے اور اس کی مقدار بڑھا دے. ایک مرتبہ بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے, 5 6 7 نہیں 10 نیکیاں. اور یہ روپیے پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ پاؤنڈ ڈالر اور یورو کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ درہم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک نیکی کے سامنے ہزاروں ڈالر بھی قیمت نہیں رکھتے, کیونکہ یہ ڈالر فانی چیز ہے اور نیکی یہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا 10 نیکی مل رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی گناہ بہت ہے, بہت گناہ کیے, اللہ کو ناراض بہت کیا. آسان فارمولا ہے, درود شریف پڑھتا جا, نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھے گا, گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹائے گا. اور کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیرے 10 درجے بلند کرے گا. درجے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی بلند عمارت دیکھی ہوگی ممبئی وغیرہ میں, ہم نے جو دبئی وغیرہ میں دیکھی وہ تو کافی بلند عمارتیں ہوتی ہیں. تو آپ 10ویں فلور پر جاؤ, اس کی مزہ الگ ہے. آپ کو 20ویں فلور پر مکان چاہیے تو اس کی مزہ الگ ہے. ابھی ہمارے قریبی تعلق والے, ان کو مکان لینا تھا تو انہوں نے کئی کتنے لاکھ روپئے اوپر دیے 30ویں فلور, تیسرے فلور سے اوپر والے منزل میں مکان لینے کے لیے. آپ کے صورت میں کئی لاکھوں کی تعداد میں پیسے زیادہ دیے ہمیں اوپر مکان مل جائے, کیونکہ اوپر کے مکان میں جو ہوا اجاس ہوتی ہے اور جو پوری سٹی کا ایک منظر نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے فلائٹ اترتے وقت جو منظر نظر آتا ہے ویسا منظر نظر آتا ہے اوپر کے فلیٹ سے. اس لیے جتنا فلیٹ اوپر ہوتا ہے اتنی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا باہر کے ملکوں میں کہ کئی جگہ پر اوپر کے فلور پر 120ویں منزل پر, 130ویں منزل پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہاں سے ایک منظر اچھا دکھتا ہے تو لوگوں نے وہاں جانے کی ٹکٹ رکھ دی. ابھی آپ کو سعودی عرب میں زمزم ٹاور میں, کلاک ٹاور میں اوپر جانا ہو اور منظر دیکھنا ہو تو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. برج خلیفہ میں اوپر جانا ہو تو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اور یہاں تو فری میں مل رہا ہے. کہ درود شریف ایک پڑھا تو 10 درجے بلند, دوسری مرتبہ پڑھا تو اور 10 بلند, تیسری مرتبہ پڑھا تو اور 10 بلند.
یہ تو میں مالے سمجھا رہا ہوں، مالے اور درجے کو کبھی ایک ساتھ جوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجبوراً میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں میرے بھی اتر جائے، آپ کے بھی اتر جائے۔ جب آنکھیں بند ہوگی، جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی اور اللہ جب وہ مقام دیں گے، جب وہ درجے دیں گے، جب وہ بلندیاں دیں گے، تو اس وقت احساس ہوگا ایک کاش اللہ کو منع کر کے آ جاتا، ایک کاش اللہ کو راضی کر کے آ جاتا، ایک کاش اللہ کے لیے وقت نکال کر کے آ جاتا، اور میں بھی زیادہ درود شریف پڑھ کر کے آ جاتا۔ تو حج عمرہ بند ہے، اشراق تو بند نہیں، اشراق تو کھلی ہے۔ اشراق پڑھو، ثواب لو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ثواب لو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، کیا ملے گا؟ کہ ایک حرف پر 10 نیکی۔ میں کم والی بات بتا رہا ہوں، ایک حرف پر 10 نیکی۔ الحمد کتنی نیکی ہوئی؟ کہ 50 نیکی۔ اگر کسی کو پوچھو، ایک شخص نے یوں سوچا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ایسا نام رکھوں جو معاشرے میں کسی کا نہ ہو، ابھی موجودہ لوگوں میں کسی کا نہ ہو، تو وہ قرآن شریف کھول کر بیٹھا اور اس نتیجے پر پہنچا، اس نے قرآن شریف بند کیا اور نعوذ باللہ اپنے بچے کا نام رکھا فرعون۔ اس نے کہا کہ یہ نام قرآن میں کئی دفعہ ہے لیکن آج تک اپنے معاشرے میں کسی کا ہے نہیں۔ تو پھر کوئی اللہ والے ملے، انہوں نے سمجھایا، وہ بھائی یہ فرعون کی تو اپنی ایک پوری داستان ہے، بہت سی مرتبہ انسان بہت دور دور رہتے، بہت جہالت میں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ماحول ہے نا، اس پر بھی الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ جب سال کی جماعت میں تھے تو کرناٹک میں ذمہ داروں کی ایک جماعت چل رہی تھی۔ ایک شخص کو پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو اس نے کہا گاندھی جی۔ یہ حال ہے امت کا، یہ تو ہمارے یہاں ماحول ہے، خانقاہ ہے، مدرسے ہیں اور جماعت کا کام ہے، اور اتنے سب علماء ہیں، اتنے حفاظ ہیں، ایک دین کا ماحول ہے، اور مغرب کا وقت ہو تو چاروں طرف سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور فجر میں کبھی آنکھ کھل جائے تو ہر طرف سے فضاؤں میں ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، اور اہل اللہ کی آمد ہوتی رہتی ہے، واعظین مقررین آتے رہتے ہیں، اور یہ آخری بات ہوتی رہتی ہے، اور جماعت کے لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کرے اس کو ہلکے میں نہ لیں میرے عزیزو، اس کو اہمیت دیں، اور ہم جو ہیں دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، عملی زندگی بنانے کی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دعا کی برکت سے اللہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، صدقے کی برکت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو نماز پر کیا ملے گا؟ نماز کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن تو یوں کہے کہ نماز روک دیتی ہے، ہم نماز پڑھے پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہ رکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، نہ فرمایا قرآن سچی کتاب ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، اللہ ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیں گے۔ میرے عزیزو، کہیں اللہ والوں کے ساتھ سفر کا موقع ملا، میں نے سمجھا کوئی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتے ہوں گے، کوئی وظیفے کرتے ہوں گے، لیکن بہت دل سے عرض کر رہا ہوں، بہت قریبی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے کہ وہ نماز جاندار پڑھتے ہیں، نماز بے جان نہیں پڑھتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جس انسان کے اندر سے جان نکل جائے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جو نمازیں بے جان ہو اللہ اسے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نمازیں جاندار پڑھو، کوالٹی والی پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو۔ مولانا نماز تو ہماری بھی جاندار ہوتی ہے، کب؟
ہمارے بازو میں کوئی وقت کے بہت بڑے اللہ والے آ جائے نا، اس وقت ہماری نماز جاندار ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بازو میں کھڑے ہو گئے اور ان کے بازو میں نماز کا موقع ملا۔ کیوں؟ مفتی صاحب بازو میں ہے نا۔ او میرے عزیز، مفتی صاحب کا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ اللہ موجود ہے، آپ سن رہے، آپ کے ساتھ بھی اللہ موجود ہے۔ اللہ کرے یہ استحضار ہو جائے، کوئی اللہ والے بازو میں ہو، وہ قدرتی چیز ہے، وہ فطری چیز ہے۔ مولانا اس وقت عجیب کہ ہاں وہ فطری چیز ہے، صحبت کا اپنا اثر ہے۔ وہ بازو میں ہے تو وہ کرنٹ تو لگے گا ہی، میں منع نہیں کرتا، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا استحضار ہے، کیا اللہ کا استحضار نہیں ہے؟ اگر اللہ کا استحضار ہو جائے گا تو نماز میں جان پڑ جائے گی۔ اچھا، اب ہم آخری بات پر آ جائیں۔ چلو سب بات سمجھ میں آ گئی، نماز پڑھتے بھی ہے اور انشاءاللہ پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے۔ چلو یہی بتا دو دھیان کیسے لگے گا؟ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آج کی مجلس سے یہ بات سیکھ کر کے چلے جاؤ اور اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر زندگی گزارنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، بہاریں کچھ اور ہوگی۔ کیا کریں نماز میں دھیان لگانے کے لیے؟ پہلی بات، جب نماز کے لیے آئے نا، نماز کے لیے نیت باندھنے سے پہلے، ابھی نیت باندھنے سے پہلے اپنے آپ سے اتنا کہہ دیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر زمین کی طرف دیکھیں اور یوں سوچے کہ ان قریب مجھے اس کے اندر جانا ہے، زمین کے نیچے۔ یہ دو کام کر لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، کون دیکھ رہا ہے؟ زبان سے پریکٹس کے لیے آ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی کہا اللہ دیکھ رہا ہے، بلائیں سب ہٹ گئی، بے دھیانی ختم ہو گئی، اب دھیان آ گیا۔ دھیان اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یاد آیا تبھی اس کو یہ بات یاد آ رہی۔ نمبر ایک، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر دو، زمین کی طرف دیکھ کر ایک دن مجھے اس کے اندر جانا ہے۔ بس اب نیت کر لی اور نماز شروع کر دی۔ اب وہ قیام کی حالت میں ہے، وہ جگہ دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی موت بھی یاد آ رہی ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے جس کو یہ یاد آ جائے نا، دنیا ایک دم جھٹکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ موت جس کو یاد آ جائے نا، دنیا ایک دم جھٹکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب جب رکوع میں جائے پھر کیا کریں؟ کہ انگوٹھے کو دیکھیں، ویسے بھی انگوٹھے کو ہی دیکھنا ہے رکوع میں۔ اور یاد رکھنا، جب جان نکلنی شروع ہوتی ہے نا، روح سب سے پہلے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ اس ایک منظر کو اپنے دماغ میں جگہ دے دے کہ روح نکلتی ہے انگوٹھے سے۔ رکوع میں جائے، انگوٹھے کی طرف دیکھیں کہ یہیں سے روح نکلنے والی۔ اب وہ پڑھے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں چلا جائے، سجدے میں تو یوں فرمایا کہ ناک کی طرف اس کی نظر ہو۔ سجدے میں نیچے سجدے کی جگہ نہ دیکھیں، ناک کی طرف دیکھیں۔ اس وقت ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ وقت کے بعد سب سے پہلے اس کی جو چیز ختم ہوتی ہے نا، وہ ناک ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی کون سی چیز ختم ہوتی ہے؟ ناک ختم ہوتی ہے۔ اس ایک منظر کو بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، سجدے میں ناک کی طرف نظر گئی نا، وہ منظر یاد آ جائے گا، اور وہ منظر اللہ کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اب جب قاعدے میں بیٹھے تو گود میں نظر ہو، یہ جولی میں، تو دیکھو کہ خالی ہے، اور یہ خالی جولی میں کو دنیا سے جانا ہے۔ کچھ ساتھ نہیں آئے گا، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ فیملی، نہ بنگلہ، نہ بچے، نہ بیوی، نہ پراپرٹی، کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ بس یہ خالی جولی، جس طرح بھی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہی خالی جولی میں کو دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ نماز جاندار بنے گی۔ اور میں دوبارہ کہتا ہوں، جب نماز جاندار بن جائے، وہ ایک دن ایک طرف ہوگا اور پچھلی پوری زندگی ایک طرف ہوگی۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں، پورے تصوف کا خلاصہ بھی نماز ہے۔ سارے تصوف کا خلاصہ، تصوف کی جو منزلیں ہیں اور تصوف کے جو مقامات ہیں، اگر سب کا لب لباب نکالو نا تو خلاصہ نماز ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حتی یتورمت قدما،
آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا. او ہو. ہم کبھی زندگی میں یاد ہے کہ نماز میں کھڑے ہو ورم آیا ہو؟ یہ تو یاد ہوگا کہ ممبئی گئے ٹکٹ نہیں ملی اور جنرل میں بیٹھے ٹکٹ لے کر کھڑے گئے تو ورم آ گیا. یا کوئی لمبا سفر کیا تو بیٹھے تھے پیر لٹکائے ہوئے تو ورم آ گیا. یا ووٹنگ کی لائن میں کھڑے تھے 1.5-2 گھنٹہ ہوا تو ورم آ گیا. یہ یاد ہوگا. لیکن کبھی یہ یاد ہے کہ زندگی میں پیر پر ورم عبادت کرتے کرتے آیا ہوں؟ اچھا کس کے پیر پہ ورم آ رہا ہے؟ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کے پیر پہ ورم آ رہا ہے. اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کے پیر پہ ورم آ رہا ہے. اور ہمارا تو تراویح میں بھی ورم نہیں آتا. تو کہ تراویح میں بھی جہاں جلدی ہو وہاں لوگ جاتے ہیں, اطمینان سے ہو وہاں جاتے نہیں, ورم کی تو جگہ ہی نہیں رہتی. اچھا میں یوں نہیں کہنا چاہتا, میں یہ نہیں آپ کی تشکیل کرتا کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھو کہ آپ کے پیر پر ورم آ جائے. اتنا ضرور کہتا ہوں جب بھی پڑھو کوالٹی والی پڑھو اور طے کرو آج کی مجلس میں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھیں گے. وہ بات کو یاد رکھو کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہا حضرت میں آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں, کون سے دن کروں؟ حضرت نے کیا فرمایا کہ موت سے پہلے کے دن, موت تیری آنے والی ہو اس سے ایک دن پہلے تو آخرت کی تیاری اس وقت زیادہ کر لینا. اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہو, وہ تو مجھے تھوڑی معلوم موت کب آئے گی. حضرت نے فرمایا جب تجھے یہ معلوم نہیں ہے تو پھر تو زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کورونا میں جتنے حضرات کا انتقال ہو چکا تھا وہ مرحومین حضرات کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا, کچھ ہی وقت پہلے ہی طے ہوا تھا. لیکن خیر اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو بھی ایمان والے دنیا سے گئے, کورونا میں گئے یا اس سے پہلے گئے, اللہ سارے حضرات کی مغفرت فرمائے. ایک عمل بتا دیتا ہوں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہوگی. ہے 1-2 منٹ کا عمل, فائدہ بہت ہوگا. نماز تو پڑھتے ہی ہیں ہم, نماز پڑھ کے جب جا رہے ہو نا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لو, کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا 1 قرآن کا. اچھا یہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہہ دو, پیارے اللہ ابھی جو میں نے پڑھا نا اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے, جتنے ہیں, جتنے قیامت تک آئیں گے, اللہ سب ایمان والوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے ایمان والے چلے گئے, جتنے ایمان والے ابھی ہیں, جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے, اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اپنی زبان میں اللہ جتنے چلے گئے ایمان والے, جتنے ہیں, جتنے قیامت تک آئیں گے, آپ ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. ایک سوال ہوتا ہے, تو ہر ایک کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا, ایک قرآن کا, یا ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ثواب ملے گا؟ تو ہم موبائل میں دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ کا ایک ویڈیو, اور جب اس کو شیئر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گروپ میں تھوڑا تھوڑا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ پورا جاتا ہے. تو چائنا کی ٹیکنالوجی تو ایسی ہے کہ ہر گروپ میں پورا جائے, تو پھر اللہ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں اور اس کے خزانوں کے کیا کہنے ہیں. میرے عزیزو ہر ایک کو پورا ملے گا, ہر ایک کو پورا ملے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایصال ثواب کا عمل تھا. آپ سننا کیا فرماتے ہیں کہ میرا ایصال ثواب کا عمل تھا, 10 مرتبہ کچھ قل هو اللہ احد پڑھے تو جنت میں ایک محل ملتا ہے. تو حضرت نے سوچا کہ کیا بہتر ہو کہ میں یہ سب اللہ والوں کو ایک محل پہنچاؤں. بھئی ابھی یہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ان کو فلیٹ نہیں دے سکا, جنت میں تو ایک محل پہنچاؤں. اور دوسری بات, جو مرحومین ہے نا اس کو ایصال ثواب کی بہت قدر ہے. ابھی آپ نے مجھے ثواب پہنچایا تو قدر تو ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے, بعد میں ملے گا, لیکن مرحومین کو دکھتا ہے. اچھا سوال ہوتا ہے فوراً مل سکتا ہے یا تاخیر ہوگی اور ایک مدت کے بعد ملے گا, یا فوراً ان کو پتہ چل جائے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ ایک میسج کرتے ہیں نا, جیسے مدینہ منورہ میسج کرنا ہے تو 5-10 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے اور سامنے والے کو مل بھی جاتا ہے میسج. تو پھر اللہ کی قدرت کے تو کیا کہنے, اس کی ٹیکنالوجی کی تو کیا کہنے. اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں.
تو میرے عزیزو انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ سے لے کے جتنے اللہ والوں کے نام مجھے معلوم تھے جو میرے استاد تھے سب کا نام میں نے لکھا ایک ایک کر کے, اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھوں اور ایک ایک کو ثواب پہنچاؤں. پہنچاتے ایک وقت آیا کہ الحمدللہ سب کو ایک ایک محل پہنچ گیا. بولے رات میں سویا, اب تو وہ کاپی بند کر دی. شیخ اجمیری صاحب خواب میں آئے. بولے میں سبق پڑھا رہا تھا تو مجھے کہا کہ الف کو بھول گیا. میں سمجھ میں نہیں آیا, میں نے پھر پڑھانا شروع کیا تو مجھے پھر روک دیا. بولے الف کو بھول گیا. شیخ اجمیری صاحب کو, اجمیری تھے, الف کو بھول گیا. بولے پھر تیسری مرتبہ پھر روک دیا مجھے. میں صبح اٹھ کے بے چین, کیا مطلب؟ تو پھر میں نے وہ کاپی نکالی تو میں نے دیکھا کہ ہاں شیخ اجمیری صاحب سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے تو میں نے سب کو ایصال ثواب کیا, شیخ اجمیری صاحب کو بھول گیا. تو اس کا مطلب سب کو ملا ہے, اور حضرت کو پتا چلا کہ سب کو اس نے پہنچایا, مجھے بھول گیا. حضرت نے فرمایا الف کو بھول گیا. میں نے صبح اٹھ کر جو ہے کثرت سے ایصال ثواب کرنا شروع کیا, اور حضرت شیخ سے میں نے کہا کہ بے اللہ, خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مجھے معاف کر دیں, اور میں نے زیادہ سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کیا. انہوں نے فرمایا کہ یقین تو تھا ہی کہ اللہ سب کو پہنچاتا ہے. اس وقت میرا یقین جو ہے نا ایک دم بڑھ گیا. تو یہ بات ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کچا پکا نہیں ہے, صحیح میں ملتا ہے. یہاں سے ایک میسج کروں تو آپ کو ملتا ہے, یہ پکی بات ہے. تو کیا خیال ہے, اللہ کرے اور نہ ملے, ایسا ہو سکتا ہے؟ آخرت برحق ہے, برحق ہے کہ نہیں؟ اچھا بھائی, آسٹریلیا ہم میں سے کس نے دیکھا کسی نے نہیں. آسٹریلیا برحق ہے کہ نہیں؟ کہ آسٹریلیا نہیں ہے زمین پر, دیکھا تو نہیں. کتنا یقین ہے آسٹریلیا کا کہ آسٹریلیا ہے, وہاں لوگ بستے ہیں, وہاں لوگ رہتے ہیں, لوگ کماتے ہیں. کیوں؟ اتنا سنا آسٹریلیا کے بارے میں کہ اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ دنیا میں ایک جگہ ہے آسٹریلیا. تو میرے عزیزو, آسٹریلیا کا یقین ہے اور آخرت کے بارے میں ڈگمگو مسلمان, ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نا, آخرت برحق ہے. ہمارے نبی معراج پر سب دیکھ کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کا استحضار نصیب فرمائے. تو بس آخری عمل جو مجھے بتانا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ نماز پڑھ کے جا رہے ہو, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر جو ہے پوری امت کو اس کا ثواب پہنچا دو. انشاءاللہ ہر ایک کو ایک ایک قرآن مل جائے گا. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں انبیاء کی دعائیں ملے گی, صحابہ کی دعائیں ملے گی, چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی دعائیں ملے گی, ہمارے اکابرین کی دعائیں ملے گی. ارے جن حضرات کو اللہ حفاظت فرمائے قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اور ان کو کچھ نیکی کم پڑ رہی ہوگی, اور ان کو یہ جو تھوڑی نیکی چلی گئی اور اللہ نے جو ان کو معاف کر دیا کہ چل تیرے لیے بھی کچھ ہدیہ آ گیا ہے, میرے عزیزوں کسی کی دعائیں ملے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پڑھ کے بخشے, ہمیں چاہیے آج ہم کسی اور کو پڑھ کے بخشے, ورنہ یہ دنیا تو مطلب ہی ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہیں سب سنساری. یہاں کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں. اچھا, ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیے ایصال ثواب کیا ہو؟ کہ کبھی یاد آ گئی ان کی کہ وہ بھی ایک وقت تھا, دنیا میں تھے, 50-60 سال زندگی گزاری, ان کی برکت سے میرے دادا ہے, ان کی برکت سے میرا ابا ہے, ان کی برکت سے میں ابھی دنیا میں ہوں, تو چل ابھی تو خیر ان کے انتقال کو 100-150 سال ہو گئے, لیکن 10 روپیے تو دوں. 10 روپے تو میں ویسے فقیر کو بھی دے دیتا ہوں, تو 10 روپیے ان کے لیے ایصال ثواب کر دوں. ایسا کسی کو یاد ہے کہ 10 روپیے؟ مجھے تو نہیں یاد ہے, آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا. یہ ہے دنیا. تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ یہ تو دھوکے کا گھر ہے دنیا, یہ فانی دنیا ہے. تو میرے عزیزو, اگر آج ہم کسی کو ایصال ثواب کریں گے, کل کو کوئی ہم کو بھی ایصال ثواب کرے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہوتی, جتنا کماتے ہیں اتنا خرچ ہو جاتا ہے. تو رزق میں برکت کے لیے ایک عجیب و غریب وظیفہ ہے, وہ بھی سن لیجئے. یوں فرمایا, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. 25ویں پارے میں 3را رکوع ختم ہوتا ہے تو یہ آیت ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. اس کو 70 مرتبہ اگر صبح کے وقت میں کوئی پڑھ لے, عجیب اور غریب اس کا فائدہ محسوس کرے گا
تجربہ نہ کریں، تجربہ کرنے والوں نے کر لیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عمل تھا جو آپ کو بتانا تھا رزق میں برکت کے لیے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے، شادی تو ہو گئی لیکن زندگی میں وہ بہار نہیں، زندگی میں وہ محبت نہیں، نہ بیوی فرما بردار نہ اولاد فرما بردار، ان کے لیے کوئی وظیفہ تو ان کے لیے بھی سن لے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا پانچوں نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے اور 2 منٹ کی دعا کر لے، انشاءاللہ اس کی بیوی بھی فرما بردار ہو جائے گی اور اس کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بیوی کے دل میں میری محبت بڑھ جائے اور میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائیں، تو یہ عمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تصور کریں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دھیان لگانے کی کوشش کریں، قبر میں تنہائی میں ایک لمبا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو مخلوق سے محبت کرے گا، وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ صحابہ 1300 سال سے قبر میں، تابعین 1200 سال سے، طبی تابعین 1100 سال سے، بہت سے پہلے کے انبیاء کے وقت کے لوگ کوئی 4000 سال سے، کوئی 4500 سال سے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں مقبول ہے کون مردود ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں تو اپنے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ یوں فرمایا اے انسان تو لوگوں کا امتحان نہ لے، اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے،
ہم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ لوگوں کو عزت دی ہے اور عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے آپ کو ذلیل نہ کیا، آپ کے گناہوں کا پردہ فاش نہ کیا، اس کو غنیمت سمجھو۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ عزیزو، اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ پچھلے کچھ دن 15 دن کے قریب ہسپتال میں آنا جانے کا اتفاق ہوا، دیکھا بوڑھے لوگ بھی بیڈ پر ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہے، پورا آئی سی یو روم بھرا ہوا ہے، ڈائیلسس کے پورے روم بھرے ہوئے ہیں، یہ بیمار وہ بیمار۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، 3 گھنٹے میں 6 مریض آپریشن کروا کے باہر نکلے۔ اس وقت احساس ہوا کہ اللہ پاک نے صحت دی ہے، چلتے پھرتے رکھا ہے، تندرستی دی ہے، ہسپتال سے بچا رکھا ہے، قانونی زد میں آنے سے بچا رکھا ہے، یہ بھی تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ آپ یقین مانیں ہماری زندگی اللہ نے کروڑوں لوگوں سے بہتر بنائی ہے، اللہ کرے اس کا استحضار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ جی، ہم نے سنا ہے آپ تو رحمان ہے، آپ تو رحیم ہے، آپ تو کریم ہے، آپ تو مالک ہے، آپ تو خالق ہے، آپ تو بارئ ہے، آپ تو مصور ہے، آپ تو غفار ہے، آپ تو قہار ہے، آپ تو وہاب ہے، آپ تو رزاق ہے۔ پیارے اللہ، آپ تو علیم ہے۔ اے اللہ، آپ بڑے بادشاہ ہے، آپ بڑے شہنشاہ ہے، آپ کی شہنشاہی بڑی ہے، آپ کی کبریائی بڑی ہے، آپ کی وحدانیت کے کیا کہنے، آپ کی طاقت کے کیا کہنے، آپ کی قدرت کے کیا کہنے۔ اللہ جی، ہم نے تو سنا ایک شخص قبر پہ 3 مرتبہ مٹی ڈال رہا تھا، اس کی وہ ادا پسند آئی، اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اذان کے وقت زبیدہ خاتون نے آپ کے نام کا ادب کر لیا، آپ کو وہ پسند آ گیا، آپ نے زبیدہ خاتون کو اس پر معاف کر دیا۔ جنید بغدادی کی رقیعات پسند آ گئی، آپ نے ان کو اس پر معاف کر دیا۔ ایک محدث کے قلم پر مکھی بیٹھ گئی اور مکھی نے کچھ چوس لیا، انہوں نے مکھی کا خیال کیا، آپ نے اس کو اس پر معاف کر دیا۔ ایک فاحشہ کو، کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ، آپ تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ڈاکوؤں کے سردار فضیل بن عیاض کو توبہ کی توفیق دے کر ولیوں کا سردار بنا دے۔ آپ تو چاہے تو بشر حافی کو شراب کے نشے سے اٹھا کر اپنے ولیوں کا سردار جیسا بنا دے۔ آپ چاہے تو حبیب اجمی کو سود خوروں کی صف سے اٹھا کر وقت کے ولیوں کی صف میں لا کھڑا کر دے۔ اور اللہ، ہم نے یہ بھی سنا ایک شخص نے پوری زندگی قرآن پڑھایا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور یوں کہا کہ نعوذ باللہ، اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ اے اللہ، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ، بے شک ہم آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے آخری دن کا استحضار نصیب فرما۔ جب روح نکلے گی ہمیں وہ سمجھا دیجئے، ایک دن آنے والا ہے ہماری روح نکلے گی، ہمارا انتقال ہوگا، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، ہاں جنازے میں سلایا جائے گا، جنازے کو اوپر سے ڈھانک دیا جائے گا، قبرستان کی طرف ہمارا جنازہ چلے گا۔ ایک وہ دن آئے گا، پتہ نہیں دن کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا، جنازہ قبر کے اندر اترے گا۔ اللہ جی، 3 ہفتے پہلے جمعہ کا دن تھا، سورت میں ایک شادی تھی، کسی کی پہلی رات تھی، 3 لوگوں کا انتقال ہوا تھا، ان کی قبر میں پہلی رات تھی۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔
ایک شخص سے میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ رونے جیسے ہو گئے. کہا مولانا میری میں کوئی نہیں، 30 سال سے رکشہ کے اندر سوتا ہوں. اور ہمیں اللہ گھر میں میٹھی نیند سلاتا ہے اور ہم فجر پڑھنے کے لیے تیار. ایک شخص 14 سال کی عمر سے کوما میں تھے، ابھی 17 سال ہوئے، 3 سال سے کوما میں. ہمارے نوساری کے ایک بڑے ڈاکٹر 9 سال سے کوما میں. اللہ آپ نے بہت اچھی زندگی دی، اللہ آپ نے بہت اچھی نعمتیں دی. باری تعالیٰ ہم تو نعمتوں میں، ہم تو بہاروں میں. آپ نے صحت دی، آپ نے تندرستی دی، بیماریوں سے بچایا. اللہ آپ نے عزت و بری زندگی دی. آپ وقت پہ کھانا کھلا دیتے ہیں، نہ کوئی سانس کا پرابلم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. رب کریم اس پر ہمیں آپ کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما. اب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اللہ، اب اپنا فرما بردار بنا لے. اب اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما. امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑا عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ آپ کے اولیاء کو دیکھتے دیکھتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی فرماتے رہے. رب کریم ایک نظر کرم ایسی ہو جائے ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما لے. نسبت کا نور عطا فرما دے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما دے. سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما دے. اے اللہ آپ کے دیوان میں جو نیک لوگوں کی فہرست ہے اس میں ہم گنہگاروں کا بھی نام لکھ دیں، اس میں ہم گنہگاروں کا بھی نام لکھ دیں. دنیا والوں نے تو اپنی فہرست میں لکھ دیا ہے، ان کے حسن زن سے بڑھ کر پڑھے. اللہ ان کے حسن زن کے مطابق آپ ہم پر اپنا فضل فرمائیے. اللہم اجعلنی فوق ما یظنونی. اے اللہ آج کی مجلس کی برکت سے، رب کریم آج کی مجلس کی برکت سے اب ہمیں نماز جاندار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج کی مجلس میں یہ کرم کر دیجئے کہ اب ہماری نماز میں جان پیدا ہو جائے. یہ نماز ہمیں بے حیائی برائی کے کاموں سے روک لے. اے اللہ کورونا میں جن ایمان والوں کا انتقال ہوا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرما. رب کریم آپ نے ہمیں کورونا سے بچا لیا، اس پر بھی ہمیں شکر گزار بنا کہ آپ نے ہمیں مزید مہلت عطا فرمائی آخرت کی تیاری کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی. اے اللہ یہ وقت کو وصول کرنے کی اور اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ جی آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو سچے دل سے سب سے بڑا گنہگار سمجھنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.